السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں؟ کبھی بیماری، کبھی قرض تو کبھی دوسری پریشانیوں کی نظر ہو جاتا ہے، جیسے برکت کہیں گم ہو گئی ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں تو محنت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر رزق میں برکت کیوں نہیں؟ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ رزق وہ صحت، سکون، عزت، محبت و برکت ہے جو اللہ کے حکم سے ہماری زندگیوں میں اترتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے رب کے لیے جھکتا ہے، تو دروازے بند نہیں رہتے بلکہ رزق کے، برکت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 وظائف بتانے جا رہا ہوں جو اگر انسان یقین و اخلاص اور تسلسل کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت، دل میں سکون اور گھر میں خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ہو سکتا ہے یہ سبق آپ کی زندگی بدل دے۔ وظیفہ نمبر 1، سورۃ الواقعہ کی تلاوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص روزانہ رات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، he will never reach the state of poverty، وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ پیارے دوستو، سورۃ الواقعہ رزق کی صورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی فقر و محتاجگی، غریبی نہ آئے تو روزانہ رات میں اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ یہ سورت رزق کو بڑھاتی ہے اور دل میں سکون لاتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ پڑھیے۔ وظیفہ نمبر 2، استغفار۔ یہ مغفرت کا دروازہ اور برکت کا راز ہے۔ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا، وہ تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا کرے گا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں مہیا کرے گا۔ سبحان اللہ! استغفار صرف گناہوں کو نہیں دھوتا بلکہ رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائی اور بہنوں، روزانہ کم سے کم 100 ہی بار کیوں نہ ہو لیکن ضرور کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وظیفہ نمبر 3، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال سے میرا گزارا کر دیجئے اور حرام سے مجھے بچا لیجئے۔ یہ دعا اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں وہ طہارت و پاکیزگی اور وہ برکت عطا کرتا ہے کہ کم میں بھی سکون آ جاتا ہے اور گزارا ہو جاتا ہے۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے، خاص طور سے اپنی نوکری، کاروبار اور اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے وقت ضرور پڑھا کیجیے۔ وظیفہ نمبر 4، سورۃ الیاسین کی تلاوت۔ حدیث میں ہے، جو شخص صبح سویرے فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دن کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے فجر کے بعد روزانہ 5 منٹ نکالیے، قرآن کھولیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، پھر اللہ سے دعا کیجیے، دیکھیں گے کیسے رزق کے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وظیفہ نمبر 5، رحمت کی بارش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہو، آپ کی ساری نیک تمنائیں پوری ہو، تو اپنی زبان کو ہمیشہ درود سے تر رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود آپ کے دل، وقت اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رزق بڑھانے کے لیے صرف ہاتھ نہیں بلکہ دل بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ 5 وظائف محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جڑنے کے دروازے ہیں۔ آئیے آج سے نیت کرتے ہیں، روزانہ استغفار کریں گے، سورۃ الواقعہ پڑھیں گے، درود شریف کو اپنی عادت بنائیں گے،
والدین کی خدمت کریں گے اور حرام سے بچیں گے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی رزق میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جب رزق بڑھے گا، سکون آئے گا، دل سے الحمدللہ خود ہی نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، وقت میں برکت عطا فرمائیں، ہمیں اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز فرمائیں اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔